بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہی ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرنا شروع کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے۔ اسبحو یہاں پہ جو فعل ہے وہ حذف ہے، لکھا نہیں گیا، بولا نہیں جاتا، لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ میں پاکی بیان کرتا ہوں کہ آپ کی ذات پاک ہے، کامل ہے، پرفیکٹ ہے۔ اس میں آپ کے علم پہ کبھی شک نہیں کروں گا، میں آپ کی حکمت پہ کبھی شک نہیں کروں گا، میں آپ کی تخلیق پہ کبھی شک نہیں کروں گا۔ یا اللہ میں نے اب وہاں تک ہم کیسے پہنچے، کوئی انسان اس نتیجے پہ کیسے پہنچے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے، وَبِحَمْدِکَ، آپ کی تعریف اور آپ کی شکر کے ساتھ میں آپ کی تسبیح کرتا ہوں کہ ہم نے الحمدللہ جہاں سے قرآن پاک شروع ہوتا ہے نا، کہ وہ کیا ہے، شکر ہے اور تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنے ارد گرد کی دنیا دیکھی ہے، وہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے کوئی بھی چیز، نیچر میں کوئی بھی چیز امپرفیکٹ نظر نہیں آ رہی۔ انسانوں میں ہمیں خرابیاں نظر آتی ہیں، وہ اس لیے کہ انسان کے پاس چوائس ہے۔ نیچر میں آپ کو کوئی بھی نظام خراب نہیں نظر آئے گا، نیچر بڑے آرام سے اور بڑے لڑائی جھگڑے کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ تو اس کے اب یہ جو میں نے بھی بہت ٹائم لگایا اس کے اوپر، ابھی ہم 3-4 ویڈیوز پہلے کر چکے ہیں، اب آج بھی شاید 2-3 ہو جائے، یا ہو سکتا ہے اس میں یہ بات مکمل ہو جائے کہ ہم سبحان اللہ جب اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو الگ بات ہے کہ میں نے یہاں بیٹھے ہوئے اللہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے، لیکن وہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ پھر اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ کبھی شک نہیں ہونا چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ وہ نہیں ہونا چاہیے کہ یا اللہ یہ کیوں بنایا آپ نے۔ ابھی کل میں ویڈیوز دیکھ رہی تھی، ایک انڈین کوئی چینل ہے جس میں وہ 5-5 منٹ کی ویڈیوز بناتے ہیں اور اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ چیونٹیاں کیوں ضروری ہیں، شہد کی مکھی کیوں ضروری ہے، مچھر کیوں ضروری ہے، سانپ کیوں ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو کتنا بڑا نقصان آئے گا اور کتنا بڑا انوائرمنٹ پہ امپیکٹ آئے گا اور ہمارا زندہ رہنا کتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا جائے گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، انسان ہم نے مکھی مچھر نہیں، وہ تو ہمیں اس کے بارے میں تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہم مسلمانوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھ کے، بیٹیوں کو دیکھ کے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو مجھے نہیں چاہیے تھی۔ ایسا ہی ہو رہا ہے نا کہ ہم کبھی کبھی آپ جائیں کسی فنکشن میں اور آپ کو 3-4 بچے دکھ جائیں جو چھوٹے، 1 سال سے کم کے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ اچھا 5-6 لوگوں کی بیٹیاں ہی ہیں، تو ایک ٹائم کے بعد آپ کے پاس بھی یہ تھاٹ آ جاتا ہے کہ ان کی تو ضرورت نہیں تھی۔ اور یہی ہم، وہ کیا ہے کہ وہ سوسائٹی نے فیڈ اتنا کر دیا۔ اب ہم جب چھوٹے تھے نا تو ہمیں بہت کلیئر تھا کہ نہیں بھائی، اب خود ہی ایک انسان لڑکی ہے اور وہ کہے کہ نہیں مجھے لڑکیاں نہیں چاہیے یا لڑکیاں نہیں ہونی چاہیے۔ جینڈر تو اللہ تعالیٰ نے میل اور فیمیل ہر اسپیشیز کا بنایا نا، چاہے وہ چیونٹی ہے، چاہے وہ مچھر ہے، چاہے وہ شیر ہے، چاہے وہ کوئی بھی جانور ہے۔ اب انسان کیا کہتا ہے کہ اس کو نہیں، لڑکی نہیں چاہیے، اور ہمیں بھی اب ایک ٹائم کے بعد، پہلے ہم کہتے تھے کہ نہیں نہیں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں لوگ، اور پھر ریزنز کیا دیتے ہیں پہلے بیٹھ کے پوچھ لیتے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہی ہوں ارد گرد سب لوگ نا یہی اس میں لگے ہوئے ہیں کہ جن کی ایک بیٹی ہے یا جن کے 4 بیٹیاں ہیں، ان کو بس اب بیٹا چاہیے۔ تو کیوں چاہیے؟ کیونکہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک منٹ پہلے ہم قرآن پاک کی آیت پڑھ لیتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جہاں پہ لوگ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاماً، کھڑے ہوئے، وقعوداً، اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پہ کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں، کروٹ پہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ صرف سبحان اللہ نہیں بول رہے، دنیا دیکھ کے ان کا دل مرعوب ہو گیا ہے کہ یا اللہ پرفیکٹ ہے، آپ کا نظام پرفیکٹ ہے، آپ کی تخلیق پرفیکٹ ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی پیدائش میں۔ اب کوئی انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، فکر کر رہا ہے، کس بارے میں فکر کر رہا ہے؟ زمین اور آسمان کی پیدائش میں، تخلیق میں۔ وہ کس نتیجے پہ پہنچا ہے؟ ربنا، میرے رب، ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، یو ڈنٹ کریٹ اٹ وداؤٹ پرپز، یہ سب آپ نے بغیر کسی مقصد کے نہیں بنایا، بغیر کسی فائدے کے نہیں بنایا، اس سب کے پیچھے کوئی وجہ ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ سبحانک، یو آر فار ابو دیٹ، آپ کی ذات بہت اونچی ہے اس سب سے کہ آپ بغیر مقصد کے کوئی کام کریں۔ ہم بیٹیاں دیکھتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ما خلقت ھذا باطلا ربنا، اور پھر مان ہٹا دیتے ہیں، خلقت ھذا باطلا، اللہ تعالیٰ یہ آپ نے ایسے ہی بنا دی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اب اگر آنٹیوں سے اور گھر کے انکل سے اور کسی بڑے سے پوچھیں نا، کیونکہ اب وہ فیڈ ہونے لگے بچوں کے مائنڈ میں بھی کہ آپ جتنا مرضی اس سے بچنے کی کوشش کریں نا، پھر ایک ٹائم کے بعد وہ آپ کو ریزنز کیا دیتے ہیں؟ سب سے پہلا ریزن ہے پیسہ، اور یہ بولے گا کوئی نہیں، منہ سے کوئی نہیں بولے گا کہ اچھا پیسوں کا مسئلہ ہے۔ پیسوں کا مسئلہ کیسے ہے کہ آپ کو بیٹی کو پالنا پڑے گا، آپ کو اس کے اوپر سارے کام کرنے پڑیں گے، اس کی پڑھائی کا خرچہ ہے، پھر اس کے بعد شادی کا خرچہ ہے، اور سب خرچے ہیں، اور آپ کو انویسٹمنٹ واپس نہیں آ رہی، اب آپ نے اس کی شادی کر کے اس کو کہیں اور بھیج دیا۔ تو یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا، کیونکہ جانور ہیں، گائے
کی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں یا اس کا لڑکا ہوتا ہے تو زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ لڑکی کی دفعہ نا. اللہ تعالیٰ سورہ تکویر میں کہتے ہیں کہ اسی سورہ میں کہ جب سورج کا ٹکڑے ہو جائے گا اور آسمان کا یہ قیامت کا منظر دکھاتے ہوئے بولتے ہیں کہ جب ایک اونٹنی جو فیمیل اونٹنی ہے جب وہ ابینڈنڈ ہو جاتی ہے نا, جب پریگننٹ اونٹنی کو لوگ دیکھیں گے کہ اس کا کس نے چھوڑ دیا, اس کا کسی نے خیال کیوں نہیں رکھا, کیونکہ وہ ان کے لیے پیسے کا ذریعہ ہے. جانوروں میں آپ کو فیمیل چاہیے کیونکہ وہاں سے پیسہ آئے گا, انسانوں میں نہیں چاہیے کیونکہ وہاں پیسہ نہیں آ رہا. اب یا تو پھر وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو اور ہمارے بڑوں نے ان کے بڑوں کو صرف یہ سوچتے ہوئے دیکھا ہے کہ اچھا نہیں چاہیے بیٹی, تو ہم نے بھی کہا نہیں مجھے بھی نہیں چاہیے. ایک دفعہ بیٹھ کے کوئی سوچ لیتا, کوئی پوچھ لیتا کہ اچھا نہیں چاہیے, سب کو نہیں چاہیے, مجھے بھی نہیں چاہیے, کیوں نہیں چاہیے؟ پیسے کی بات تو نہیں ہے, اور بات یہی ہے کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, ابھی ہم پڑھیں گے وہ آیت بھی, جب لوگوں کو بیٹی کی خوشخبری ملتی ہے تو وہ کرتے کیا ہیں کہ ان کا آخرت پہ یقین نہیں ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ساری حدیثیں ہیں کہ جس نے 3 بیٹیوں کا خیال رکھا یا 3 بہنوں کا خیال رکھا اور ان کی اچھے سے شادی کی یا ان کی جو ہے وہ ولایت اچھے سے کی, تو پھر اس کے لیے اس جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. کیونکہ دنیا میں آپ کو کوئی پھل نہیں مل رہا اس کام کا. بیٹوں کی کیا ہے کہ آپ کو وہ بڑے ہو کے جاب کر کے دیں گے, پیسہ آپ کے پاس واپس آ جائے گا, بڑے ہو کے آپ کا خیال والی بات کوئی نہ کرے. بیٹیاں جب بڑی ہوتی ہیں تو خیال ماں باپ کا ہمیشہ رکھتے ہیں. آج تک کسی نے نہیں سنا کہ فلاں بیٹی نے اپنے ماں باپ کو ابنڈن کر دیا کہ اچھا میں ان کا خیال نہیں رکھ لی کیونکہ میری شادی ہوگی. شادیوں کے بعد بھی وہ 10,000 چکر لگاتی رہتی ہیں. بیٹے ہو سکتا ہے جاب پہ کہیں چلے گئے تو دوبارہ 1 سال تک پوچھ کے واپس نہیں آئیں گے, تو وہ خیال تو سب چھوڑ ہی دیں. ساری بات پیسوں کی ہے, اور وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی نے بیٹھ کے سوچا ہی نہیں ہے کہ مجھے کیوں نہیں چاہیے, کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. ہم کسی چونٹی یا مچھر کو دیکھ کے نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ یہ آپ نے کیا بنا دیا, ہم انسان کو دیکھ کے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ تو نہیں کہا لڑکوں کی بہترین تخلیق کی ہے. کیا کریں, اللہ تعالیٰ ایک الگ پلانٹ بنا دیتے لڑکیوں کے لیے کہ اچھا یہاں پہ کسی کو نہیں چاہیے. یہ جو بیماری ہے نا یہ تھی مشرکوں کی بیماری, اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے جو غصے کا اظہار کیا ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں تھوڑی دیر میں کہ کرتے کیا ہیں. تو اب وہ لوگ جو دنیا کو دیکھ رہے ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یا اللہ آپ نے یہ بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا. اب میری منافقت کی حد ہوگی کہ مجھے بیٹی نہیں چاہیے یا مجھے گھر پہ میرے بھتیجی نہیں چاہیے, بھانجی نہیں چاہیے, لیکن میں اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہو کے نماز میں کہوں سبحانک یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے, آپ کی تخلیق پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے. تو وہ منافقت کی انتہا ہو گئی ہے نا. اب ہو سکتا ہے کہ وہ سب چیز انجانے میں ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, کوئی بیٹھ کے سوچ ہی نہیں رہا کہ میں اتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ سوال پیدا کر رہا ہوں, یا اللہ تعالیٰ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کام کی کوئی چیز بنائی نہیں آپ نے. تو ہمیں بیٹھ کے سوچنا پڑے گا, اور یہ بہت ضروری ہے. یہ بڑا آسان ہے ہمارے لیے کہ ہم سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے, آگے نکل جائیں. پاک ہے, علم میں پاک ہے, حکمت میں پاک ہے. میری زندگی میں کوئی ایسے کام ہو جائیں جن کے لیے میں تیار نہیں تھا, لیکن آپ کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ, مجھے نہیں پتا, میں پوری طرح سبمٹ کرتا ہوں. آپ کی تخلیق پہ مجھے کوئی سوال اٹھانے کا حق ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ. آپ جو بھی دیں گے عطا کریں گے, میں شکر گزار ہوں اس کا. تو کہنے کا فرق اور سننے کا فرق, ابھی تک میں بہت دفعہ وہ والی آیت کوٹ کر چکی ہوں, یہ اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اس کی اگلی آیت اس سے بھی زیادہ سخت ہے, کبورا مقتن عند اللہ, اللہ کے نزدیک یہ مقت کے برابر ہے. مقت کہتے تھے, جب عربوں میں ایک روایت تھی کہ کوئی اپنی بیوی کو کہہ دیتا تھا تم تو میری ماں جیسی ہو, تو وہ بہت بڑا, انتہائی اسلام نے اس کو اس طرح دیکھا ہے کہ یہ غلیظ ترین کام ہے, یہ کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کبورا, بہت بڑی ڈیل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جب انسان وہ کہتا ہے جو کرتا نہیں ہے. مقتن عند اللہ, اللہ کے نزدیک وہ مقت جتنا بڑی بات ہے کہ تم اس طرح کی بات کرو جو کہتے ہو کرتے نہیں ہو. ان تقولوا, دوبارہ ریپیٹ کیا, ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں یہ چھوٹی سی فریز سبحان اللہ روز ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کا مطلب سمجھ آ جائے, اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ سوال اٹھانے بند کر دیں. ابھی انشاءاللہ نیکسٹ پیسج کرتے ہیں, لیکن ابھی اتنی بات ضرور سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے تو اپنی تخلیق میں بھی پاک ہے, پرفیکٹ ہے, میں نے اس کو ویسا ہی قبول کیا. السلام علیکم.